بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں مرزائیوں کا ایک اہم سوال اور اس کا جواب پیش کرنا ہے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ مرزائی لوگ عموماً عام مسلمانوں سے، کمزور ذہن والوں سے ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال سننے کے بعد جب جواب معلوم نہ ہو تو عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ مرزائی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ آئیے آج آپ کی خدمت میں وہ جواب پیش کیا جا رہا ہے، بات کھول کر سامنے پیش کی جا رہی ہے، آپ لوگ ذہن نشین کر لیں۔ سوال کیا ہے؟ احمدی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد و اعمال بھی اہل اسلام کے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہم بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم بھی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور حج کے لیے بھی جاتے ہیں۔ پھر علماء اسلام احمدیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے کتنے اچھے الفاظ ہیں، سوال کے اندر کیسا انداز اپنایا جا رہا ہے جسے سن کر معمولی سا آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ احمدیوں اور مرزائیوں کو کافر کہنا غلط ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ یعنی علماء حق جو احمدیوں کو کافر کہہ رہے ہیں اس میں وہ غلط ہیں، فوری طور پہ بات آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ بات ہے کہ احمدی لوگ اس طرح کے سوالات یا تو عوام الناس سے کرتے ہیں یا پھر اپنے مربیوں سے، جبکہ دونوں طرف سے تسلی بخش تحقیقی جوابات نہیں مل پاتے۔ عوام الناس سے تو احمدیت کی تفصیلات نہ جاننے کے سبب جواب نہیں دے پاتے، جبکہ مربیوں کی طرف سے بجائے جواب کے علماء اسلام پر اعتراضات سننے کو ملتے ہیں۔ ان کے مربی کہتے ہیں کہ ان علماء کا کام ہی تکفیر بازی ہے، یعنی ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانا ہے۔ ان علماء کے شمشیر کفر تو میان میں رہتی ہی نہیں، یعنی کفر کی تلوار ہمیشہ ننگی تلوار ان کے ہاتھ میں رہتی ہے، جسے چاہے کافر کہہ دیں، یعنی علماء کو بدنام کر کے چھوڑ دیتے ہیں ان کے سامنے۔ یہ علماء تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ان کے فتوے کا کیا اعتبار؟ اس طرح کی باتیں کہہ کر سوال کرنے والے کو خاموش کرا دیتے ہیں ان کے مربی اور ان کے اساتذہ۔ اور احمدی سوال کرنے والا احمدیت کی تفصیلات جاننے والے کسی عالم کے سامنے اپنے سوالات اس لیے نہیں رکھتا کیونکہ مربیان سلسلہ احمدیہ کے جو مربیان ہیں انہوں نے اپنے جماعتی احباب کو علماء سے اس قدر متنفر اور خوف زدہ کیا ہوا ہے کہ جس نے ان کے قدموں کو جکڑا ہوا ہے۔ یعنی ان کا ایک اہم حربہ ہے کہ علماء اسلام سے متنفر کر دو اور ان سے خوف اور ہراس پیدا کرا دو ان کے دلوں میں، کہ ان سے بات نہ کر سکیں، نفرت کریں ان سے۔ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی مذہب کی بنیاد بانی مذہب کے عقائد و نظریات پر ہوتی ہے، یعنی کسی بھی مذہب کے ماننے والے وہی عقائد والے سمجھے جاتے ہیں جو عقائد اس کے بانی کے ہوتے ہیں، جو عقائد اس کے بانی نے ان کے بانی نے اپنے مذہبی کتاب میں بیان کیے ہوتے ہیں۔ علماء اسلام نے احمدیوں کی مذہبی حیثیت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار جماعت احمدیہ سے وابستہ افراد کے اقوال و افعال کی بنا پر نہیں، بلکہ بانی جماعت احمدیہ کی کتابوں میں موجود عقائد و نظریات کی بنا پر کرتے ہیں۔ جن عقائد و اعمال کا اقرار و اظہار احمدی لوگ کرتے ہیں، اگر واقعتاً احمدی لوگ انہی عقائد پر ہوں، یعنی علماء اسلام کے جو عقائد ہیں، اہل اسلام کے، اہل حق کے جو عقائد ہیں جن کا اظہار احمدی لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہم انہی عقائد پر ہیں، ہاں اگر واقعتاً انہی عقائد پر وہ ہیں اور مرزا کی کتابوں میں بھی عقائد حقہ کے خلاف کوئی بات نہ ہو، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ علماء حق کی جانب سے ان کو کافر ٹھہرانے کی جو بات ہوئی ہے وہ بہت بڑی غلطی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔
بلکہ مرزا کی کتابوں میں بھی دل خراش اور توہین آمیز عبارتیں موجود ہیں جن کو علماء اسلام ہی نہیں کسی بھی طبقے اور شعبے سے تعلق رکھنے والے مسلمان کے سامنے پیش کیے جائیں تو اس کی رائے بھی علماء اسلام کے فیصلے کی تائید کرے گی، اور وہ بھی برملا کہہ دے گا کہ ایسا کہنے والا گستاخ ہے، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ ایک عام آدمی بھی یہ فتویٰ دے دے گا۔ اچھا، ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں؟ دیکھیے، اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا، واحد، لا شریک اور ہر طرح کی تشبیہات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کی جملہ صفات کے ساتھ غیر متزلزل ایمان لانا اسلام کے لیے بنیادی شرط ہے، جبکہ بانی جماعت احمدیہ نے یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد اپنی کتابوں میں ذکر کیے وہ تھوڑا آپ ملاحظہ کیجیے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، ہو بہو اسی کی عبارت پیش کی جا رہی ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ اس طرح کے عقائد رکھنے والا اور ایسے عقائد رکھنے والے کو ماننے والی جماعت کس حد تک اسلام سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے الفاظ ہیں، لکھتا ہے، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور خیال اور کوئی عمل نہیں رہا، اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں، یا اس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنے بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا ہو، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہ گیا ہو۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی اور میرے جسم پر مستولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہا کر لیا، یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا، اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء، اور میری آنکھ اس کی آنکھ، اور میرے کان اس کے کان، اور میری زبان اس کی زبان بن گئی تھی۔ میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے اور اس کی الوہیت مجھ میں معجزن ہے۔ حضرت عزت کے خیمے میرے دل کے چاروں طرف لگا دیے گئے، اور سلطان جبروت نے میرے نفس کو پیس ڈالا، سو نہ تو میں ہی رہا اور نہ میری کوئی تمنا ہی باقی رہی۔ میری اپنی عمارت گر گئی اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی، اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہو گئی، اور میں سر کے بالوں سے ناخن پا تک اس کی طرف کھینچا گیا۔ پھر میں ہما مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا، اور ایسا تیل بن گیا جس میں کوئی میل نہ تھی، اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال دی گئی، پس میں اس شے کی طرح ہو گیا جو نظر نہیں آتی، یا اس قطرے کی طرح جو دریا میں جا ملے اور دریا اس کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لے۔ اس حالت میں میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا اور میرا وجود کیا تھا۔ الوہیت میری رگوں اور پٹھوں میں سرایت کر گئی، اور میں بالکل اپنے آپ سے کھویا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سب اعضاء اپنے کام میں لگائے اور اس زور سے اپنے قبضے میں کر لیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کی گرفت سے میں بالکل معدوم ہو گیا، اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء میرے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں، اور میں خیال کرتا تھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم اور اپنی ہویت سے قطعا نکل چکا ہوں۔ اب کوئی شریک اور منازع روک کرنے والا نہیں رہا۔ خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا، اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا، اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ میں ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی، اور پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا، انا زینا السماء الدنیا بمصابیح۔ پھر میں نے کہا، اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی، اور میری زبان پر جاری ہوا، اردت ان استخلف فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دیکھیے، یہ ساری عبارت اس کی اپنی عبارت ہے۔ احمدی
لوگوں کے لیے بطور حوالے کی بات پیش کی جا رہی ہے کہ ایک عبارت کتاب البریہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 103 تا 105 کی عبارت ہے. وہاں آپ چاہے تو مطالعہ کر سکتے ہیں. سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ان کتابوں تک ان کی رسائی ہونے نہیں دی جاتی. ان کے مربی ان کتابوں کے حوالے ان کو نہیں دیتے، یا پھر اس طرح کے مضامین ان کے سامنے چھپا دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی عبارتوں کو اٹھا کر دیکھیں، کم از کم آزمانے کے لیے تو یہ عبارت یہ حوالہ دیکھیں کہ یہ عبارت وہاں موجود ہے یا نہیں ہے. حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے گی. احمدی لوگ اس طرح کی عبارت کو دیکھیں اور اس عبارت کو خاص کر دوبارہ پڑھیں، غور سے پڑھیں. اسلامی عقیدے کے مطابق خدا تعالی وحدہ لا شریک ہے، جبکہ مرزا اپنی اس عبارت میں اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. کہہ رہا ہے کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی ہوں. میں صراحتاً خدائی کا دعویٰ، کیا اس میں صراحتاً خدائی کا دعویٰ نہیں ہے؟ کیا مرزا احمدی احباب کو اپنی خدائی دعوے کا یقین نہیں دلا رہا؟ جب کبھی کسی مربی کے سامنے مذکور عبارت پیش کی جاتی ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو مرزا صاحب کا کشف ہے، اس لیے حجت نہیں. حالانکہ مرزا کو یہ لوگ نبی مانتے ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے اس کا کشف اور خواب سب برابر ہوتے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ اس کا کشف اور خواب سب جو ہے حقیقت ہوتے ہیں. پھر یہ مرزا کے کشف کو کیوں حقیقت نہیں مان رہے؟ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ جسم اور روح سے پاک ہیں، جبکہ مرزا کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی، میرے ہاتھ اس کے ہاتھ ہو گئے، میری آنکھ اس کی آنکھ ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا اس میں اپنے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں ہے؟ تو پھر اس طرح کے عقیدے رکھنے والے کو اتنا اعزاز کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسے اتنا معظم کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے علماء حق، علماء اسلام ان احمدیوں کو، ان قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں کہ ایسے گئے گزرے انسان، ایسے گھٹیا عقل رکھنے والے آدمی کو تم نے اتنا اعزاز دیا کہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑ دیا، تم نے اسے نبی تسلیم کر لیا. اس واسطے علماء حق، علماء اسلام ان کو کافر کہتے ہیں. اللہ تعالی ہر احمدی کو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.